إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم وقال الله تعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے اور سارے جہان کا رب ہے، اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم. پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلند ترین اخلاق کے فائز تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اخلاق کی عمدہ مثالیں پیش کیں. آپ کے دشمن لاکھ چاہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کریں یا آپ کی برائی کریں، لیکن اللہ رب العالمین نے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو بیان کرتے ہوئے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. اور پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی اس طریقے سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے اذان کے کلمات میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر فرمایا ہے. اشہد ان محمد الرسول اللہ. اور اس طریقے سے پوری دنیا میں 24 گھنٹے، یہاں تک کہ ہر سیکنڈ اللہ کے نام کے ساتھ پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی گونج اٹھتا ہے، اور ہر وقت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا رہتا ہے. پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے انسان تھے کہ برے انسان تھے، اس سلسلے میں دشمنان اسلام کے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق پر وہ انگلی رکھ سکیں. خواہ بیجا باتیں، جس طریقے سے لوگ بولتے ہیں کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بے تکی اور بیجا باتیں دشمنان اسلام وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہتے ہیں، جو منطقی طور پر اور دلائل کی روشنی میں کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں رکھتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا حصہ، خاص طور پہ نبوت و رسالت کے تاج پہنائے جانے کے بعد، دنیا کے سامنے واضح اور روشن ہے
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو لوگوں کی نگاہوں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی برائی کو کوئی بیان کرنا چاہے تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر برائی ہوتی تو کھل کر کے وہ بیان کر سکتا تھا، لیکن گنی چنی چند باتیں جس میں کوئی دم خم نہیں ہے، گھوم گھوم کر کے لوگ وہی پیش کرتے رہتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ علم کی کمی کی وجہ سے، یہاں تک کہ بہت سارے مسلمان بھی علم کی کمی کی وجہ سے ان باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں یا ہو سکتے ہیں۔ ابھی حال فی الحال میں ہمارے ملک کے ایک مشہور شہر حیدرآباد میں جو تنازع کھڑا ہوا اور پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس طریقے سے گستاخی کی گئی، اس کے پس منظر میں آپ کے سامنے آج حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین، ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کم عمری کے باوجود، حضرت عائشہ کی کم عمری کے باوجود شادی کے مسئلے پہ اعتراض کی حقیقت بیان کرنا ضروری ہے۔ یہاں پہ میرے سامعین مسلمان بھائی ہیں اور غیر مسلم بھائی کو خطاب کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ پہلا کام یہ ہے کہ مسلمان بھائی بھی صرف جذبات کے شکار ہو کر یا عقیدت و محبت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اس کو قبول نہ کریں، بلکہ دلائل کی روشنی میں کھلے دل کے ساتھ مسئلے کو سمجھ کر کے شرح صدر کے ساتھ دل کے اطمینان کے ساتھ اللہ کے اس فیصلے کو قبول کریں۔ ایک تو ایک بات ہوتی ہے کہ بھئی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اس لیے دنیا میں عام طور پہ جس طریقے سے ہوتا ہے کہ لوگ جس سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں اس کی ہر بات صحیح۔ اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں ہے، اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں ہے، بلکہ اسلام پورا کا پورا دلیل و برہان پہ قائم ہے، اور اسلام نے ہمیشہ یہی مطالبہ کیا ہے کسی چیز کے صحیح ہونے کے لیے یا غلط ہونے کے لیے کہ دلیل پیش کرو، برہان لے آؤ، یہ عقیدت و محبت اور لگاؤ کی بات نہ کرو، یہ کنبہ قبیلہ اور رشتہ کی بات نہ کرو، یہ باپ دادا کی دہائی مت دو۔ اسلام اس کو مانتا ہی نہیں ہے، اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اس حصے کو بھی جذبات سے ہٹ کر کے، عقیدت و محبت سے ہٹ کر کے دلیل و برہان کی روشنی میں سمجھیں اور قبول کریں۔ تو پہلے مسلمان بھائیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگوں نے یا تو اچھی نیت کے ساتھ یا پھر اسلام دشمنی میں ایک بڑے منصوبہ اور پلان کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے تاریخ کو توڑ مروڑ کر کے پیش کر دیا، اور کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جس وقت ہوئی تھی وہ 6 برس یا رخصتی 9 برس کی نہیں بلکہ 18 یا 19 سال کی یہ بات ہے۔ اور ایک طریقے سے یہ دعویٰ کیا کہ آج تک جتنے بھی محققین نے 6 سال کی بات اور 9 سال کی بات کہی ہے وہ سب غلط فہمی کے شکار ہو گئے۔ تو ایسے آدمی کی جو بات ہے اس میں 2 باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ بیچارہ اچھی نیت کے ساتھ ایسا کر رہا تھا کہ معاملے کو برابر کرے، یعنی ایک طریقے سے وہ خود مطمئن نہیں ہے اور اس کو لگ رہا ہے کہ یہ بڑا غلط ہو گیا ہے اگر ایسا ہوا ہے، لہٰذا اس کو برابر کیا جائے اور دنیا کے لوگوں کو یہ کہا جائے
کہ نہیں بھائی یہ جو بات آپ کہتے ہیں یہ غلط ہے، 9 سال کی بات صحیح نہیں ہے، یہ 18 سال یا 19 سال کی بات ہے اور یہ ہماری تحقیق ہے، اس طریقے سے نیت اچھی بھی ہو سکتی ہے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ ہے، خاموشی کے ساتھ صحیح احادیث کا انکار کرنا مقصود ہے، آنے والے نسلوں کو صحیح احادیث سے دور کرنا مقصود ہے کہ جو چیز ثابت شدہ ہے اس کو مسلمان بھول جائے اور ایک جھوٹی بات کو حق تسلیم کر لے۔ اچھی نیت کے ساتھ بھی اگر یہ بات کہی جا رہی ہے تب بھی غلط ہے۔ اسلام دلیل و برہان کی بنیاد پر بات کرتا ہے، لہٰذا یہ برابر کرنا اسلام میں ہے ہی نہیں۔ حق حق ہے اور باطل باطل ہے، اس کو برابر نہیں کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے اسلام کہتا ہے کہ انصاف کرو، ضرورت پڑے تو اپنے اوپر بھی، اپنے ساتھ بھی انصاف کرو، اپنے خلاف چلا جائے معاملہ تب بھی۔ رشتہ، کنبہ، قبیلہ، مالدار اور فقیر کسی سے متاثر نہ ہو۔ لہٰذا یہ بات اس طریقے سے اچھی نیت کے ساتھ پھیلانا بھی غلط ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہمارے یہ بھولے بھالے لوگ مسلمان بیچارے، ان کے پاس وقت نہیں ہے صحیح علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن موبائل سب کے ہاتھ میں ہے، کیا چیز اسکرین پہ صحیح آ رہی ہے اور کیا غلط تمیز تو نہیں ہے، لیکن جو چیز من کو اچھی لگ رہی ہے اس کو صحیح تسلیم کرے لے رہے ہیں۔ اس لیے آج کے آپ کے سامنے وضاحت کرنے کے لیے میں نے اس عنوان کو چھیڑا ہے۔ اور اگر اسلام دشمنی میں یہ بات پھیلائی جا رہی ہے مسلمان کا لبادہ اوڑھ کر کے، تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے کہ صحیح بات کو مٹانے کے لیے ایک باریک چال چلی جا رہی ہے۔ اب آئیے ہم آپ کے سامنے حقائق کو رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کتنی عمر میں ہوئی اور رخصتی کتنی عمر میں ہوئی؟ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایتوں سے ثابت ہے، جس کے بارے میں ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس کی احادیث صحیح ترین احادیث ہیں، اور صحیح احادیث سے ثابت شدہ چیز کو ہم توڑنے مڑوڑنے کی کوشش کریں غلط ہے۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، متفق علیہ روایت کہ تزوجنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا بِنْتُ 6 سنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ شادی کی، میں اس وقت 6 سال کی تھی۔ واضح لفظ، اس میں تعویل اور گھمانے پھرانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، کھلے لفظوں میں یہ بات موجود ہے صحیح بخاری کے اندر کہ 6 سال کی لڑکی تھی میں، اس وقت بچی تھی، اس وقت میری شادی ہوئی۔ اور اس کے بعد پھر مدینہ آئیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، کہتی وہاں پہ بخار آ گیا، بال سب جھڑ گئے، پھر دھیرے دھیرے بال آئے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ میں سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، میری ماں نے مجھے آواز دی، بلایا، مجھے نہیں معلوم کس لیے بلایا، دوڑتی ہوئی آئی، ہانپ رہی تھی، سانس پھول رہا تھا، اماں نے چہرہ دھلا، سر دھلا، پھر مجھے ایک کمرے میں لے گئیں جہاں پہ انصار کی کچھ خواتین بیٹھی ہوئی تھیں، ان لوگوں نے میرے لیے خیر کے کلمات کہے اور پھر ان لوگوں نے مجھے تیار کیا، بنا سنگھار کیا، اور چاشت جب وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے تو میری ماں نے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ میں اس وقت 9 سال کی تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے کر کے گئے، میری رخصتی ہوئی، اس وقت میں 9 سنین، بنت 9 سنین، میں 9 سال کی تھی۔ اچھا، اس کے بعد آگے کچھ اور بھی روایتیں آپ سماعت فرمائیں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ یہ بات صحیح سند کے ساتھ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی 6 سال کی عمر میں ہوئی اور رخصتی 9 سال کی عمر میں۔ آگے ہم اس کی صحت کے اوپر ہم بات کریں گے کہ یہ چیز صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ دوسری روایت آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی سہیلیوں کے ساتھ میں کھیلا کرتی تھی، گڑیوں سے۔ میری سہیلیاں
رہتی تھیں اور ان کے ساتھ میں کھیلا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو سہیلیاں چھپ جاتی تھیں، دبک جاتی تھیں، کنارے ہو جاتی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے۔ ایک روب ہوتا ہے بڑے کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پھر میرے پاس بھیج دیا کرتے تھے کہ بھائی تم لوگ جاؤ کھیلو عائشہ کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں عائشہ موجود ہیں، رخصتی ہو چکی ہے، اور اس کے بعد کی جو کیفیت بیان کر رہی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، وہ 10 سال کی بچیوں والی کیفیت کہ کھیلنا کودنا، سہیلیوں کے ساتھ وقت گزارنا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کم عمری میں ہی شادی ہوئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی، لہٰذا اس کو 19 سال اور 18 سال میں لے جانا غلط بات ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خیبر یا تبوک سے واپس آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میرے گھر میں ایک پردہ لٹکا ہوا تھا، وہ ذرا ہوا میں اڑ گیا پردہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے کھلونے نظر آ گئے۔ میرے بہت سارے گڑیا رکھے ہوئے تھے جس سے میں کھیلا کرتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما ھذا یا عائشہ، یہ کیا ہے عائشہ، یہ سب کیا ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ سب میری گڑیا ہیں، کھلونے ہیں سب۔ بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کھلونوں کے بیچ میں کہ گھوڑا، کپڑے کا گھوڑا بنا ہوا ہے، تو کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ گھوڑا ہے، تو اس میں دیکھا کہ 2 پر لگے ہوئے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرس لہو جناحان، ارے گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں، اس کے تو 2 پر لگے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے بھی تو پر تھے، تو لہٰذا میں نے گھوڑے کے پر بنائے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب زور سے ہنسے، آپ کے دانت نواجس کے دکھنے لگے۔ تو یہ حدیث بھی بتاتی ہے غزوہ خیبر یا غزوہ تبوک، اکثر علماء نے غزوہ خیبر کو ترجیح دی، تو غزوہ خیبر کے بعد کی بات ہو رہی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت بھی گڑیوں سے کھیل رہی ہیں، پر والے گھوڑا گھر میں سجا کر کے رکھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت عائشہ کے ساتھ 18-19 سال میں نہیں ہوئی ہے، 6 سال میں شادی ہوئی ہے، اور 9 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت کر کے اپنے گھر میں لے گئے۔ اسی طریقے سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ مشہور مفسر ہیں، انہوں نے اجماع نقل کیا اس معاملے میں کہ اہل علم کا اتفاق ہے، اب تک کسی کا کوئی اختلاف اس معاملے میں نہیں نظر آیا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ تقریباً 700 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے 700 سال کے بعد تقریباً ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں اہل علم نے کوئی اختلاف نہیں کیا ہے کہ 6 سال میں شادی ہوئی اور 9 سال میں رخصتی ہوئی۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو باتیں ہمارے سلف نے بیان نہیں کی، گزشتہ اہل علم نے، گزرے ہوئے اہل علم نے جس بات کو بیان نہیں کیا، کوئی شخص ایسی بات کہے تو وہ خود باطل ہونے کے لیے کافی ہے کہ اس سے پہلے کے علماء نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اور اس معنی میں ایک طریقے سے آپ کہیں کہ یہ حق ہے، اس لیے کہ امت کا اتفاق ہو کسی معاملے میں اور وہ باطل پہ اتفاق ہو جائے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس سلسلے میں ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ، اللہ میری امت کو کسی باطل اور غلط چیز پہ، گمراہی پہ اکٹھا نہیں کرے گا۔ تو اگر امت میں کسی اہل علم کا اختلاف نہیں ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ حق ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان دلائل کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ 6 سال کی عمر میں ہوئی ہے اور رخصتی 9 سال کی عمر میں۔ کئی طریقے سے دلائل آپ کے سامنے آئے ہیں۔ اب رہی بات کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی 6 سال میں کی گئی یا 9 سال میں رخصتی، یہ صحیح ہے کہ غلط؟ اس سلسلے میں
کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں، وہ آپ کو سماعت فرمانی ہے۔ پہلی بات یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو شادی ہے وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے، پہلی بات صحیح حدیث میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا اریتکی فی المنام مرتین، میں نے تمہیں 2 مرتبہ خواب میں دیکھا ہے، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، وہ بھی وحی کی قسم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے بارہا سنا ہے، ہر سال سنتے ہیں کہ انہوں نے خواب ہی میں دیکھا تھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، تو نبی کا خواب بھی وحی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ، یہ صحیح حدیث موجود ہے، 2 مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو خواب میں دیکھا۔ اور کیا دیکھا؟ کہا جا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی ہیں عائشہ، کہا جا رہا کہ اس کو کھول کے دیکھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب میں نے اس کو کھولا تو دیکھا کہ تم ہو عائشہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس وقت دل میں گمان کیا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے، خواب میں دیکھا ہے یہ اللہ کی طرف سے، تو اللہ اس کو پورا فرمائے گا، اللہ خود اس کو جاری فرمائے گا، اور یہ خواب حقیقت بن کر کے سامنے آئے گا۔ اور اللہ نے پورا کیا بھائی، اللہ نے یہ خواب پورا کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ کام نہیں کیا، بلکہ اللہ کا حکم تھا، یہ بھی وحی تھی۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت ابوبکر سے کہا کہ یہ خواب میں نے دیکھا ہے اور میری شادی ضروری ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طریقہ اختیار کیا، جیسے کہ شادی کے لیے طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، کہ پیغام دیا اور لڑکی کے سرپرست یا ولی نے حامی بھری اور انہوں نے اپنی بیٹی آپ کے حوالے کرا، جیسے شادی میں عام طور پہ ہوتا ہے، آپ نے اسی طریقے اختیار کیا، پیغام دیا آپ نے۔ ہاں، ایک نکاح آپ کی زندگی کا ایسا ہے کہ وہ اللہ نے نکاح آپ کا کرایا، اس کے سلسلے میں بھی اعتراض ہوتا ہے دشمنوں کی طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید کی بیوی زینب، لیکن جب دونوں کی بات آپس میں بگڑنے لگی تو اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک طریقے سے یہ حکم ہوا کہ بھائی ان کی طلاق ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر لیں۔ لیکن عرب کے یہاں کہ آج بھی ہم لوگ اس میں جکڑے ہوئے ہیں، اگر کوئی منہ بلا بیٹا ہو اور گھر میں آپ نے اس کو رکھا ہے اور اس کی شادی کرا دی ہو اور وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو معاشرے میں لوگ تھو کریں گے، اپنی بہو سے شادی کر لیا۔ تو عرب کے یہاں بھی یہی معاملہ تھا، منہ بولا بیٹا کو وہ حقیقی بیٹا کے درجے میں رکھتے تھے، لہٰذا بہو سے شادی کرنا ایک عیب کی بات تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہے تھے اس معاملے میں۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ تم لوگوں سے ڈر رہے ہو، وَتَخْشَى النَّاسَ، لوگوں سے ڈر رہے ہو، فَاللَّهُ حَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اللہ سے ڈرو، آپ زیادہ اللہ حق رکھتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھجک ہو رہی تھی، اب اللہ نے قرآن میں آیت ہی نازل کر دی، فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، جب زید کی ضرورت پوری ہو جائے، عدت ختم ہو جائے اور وہ اس کی نکاح سے آزاد ہو جائیں زینب، زوجناکہا، ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کرا دیا۔ یہ اللہ نے نکاح کرایا، اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ زوجناکہا، ہم نے نکاح کرا دیا آپ کا۔ اور یہ ہم نے کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ زمانہ جاہلیت سے ایک بات جو چلی آ رہی ہے اس کو توڑنا مقصود ہے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح ہے، جبکہ اسلام اس کو حقیقی بیٹا کا درجہ کسی معنی میں نہیں دیتا، اسی وجہ سے وہ وراثت میں حصے دار نہیں ہے، منہ بولا بیٹا۔ اور اسی وجہ سے اس کی بیوی منہ بولے باپ کے لیے جائز ہے جبکہ وہ طلاق دے دے اس کو یا اس کی وفات ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے آگے وضاحت کی کہ یہ مومنین کو بھی تنگی نہ لگے، کبھی ضرورت پڑے اور جاہلیت کی اس رسم کو ختم کریں
کہ اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے جب ان کی ضرورت پوری ہو جائے، ان کے نکاح سے وہ آزاد ہو جائیں، تو نکاح کرنے میں کوئی حرج محسوس نہ کریں مومنین۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا دیگر بیویوں کے سامنے میں کہا کرتی تھی کہ بھئی تم سب کا نکاح تو تمہارے گھر والوں نے کرایا، زوجکن اہالیکن وزوجنی اللہ، میرے لیے فخر کی بات ہے۔ وہ فخر کیا کرتی تھی کہ تم سب کا نکاح تو تمہارے گھر والوں نے کرایا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا نکاح اللہ نے کرایا ہے۔ من فوق سبع سماوات، ساتویں آسمان سے اللہ نے ہمارا نکاح کرایا ہے، فخر کرتی تھی۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح اللہ نے نہیں کرایا، لیکن خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پھر آپ نے پیغام دیا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے یہ کہا کہ آپ تو میرے بھائی ہیں اور یہ بھائی کی بیٹی ہے عائشہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ آپ میرے دینی بھائی ہیں، حقیقی بھائی نہیں ہیں، حقیقی بھائی ہوتے تو آپ کی بیٹی کے ساتھ نکاح صحیح نہیں ہوتا۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کھلے دل سے اپنی بیٹی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے دیا۔ تو ایک بات تو یہ کہ اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ کم عمر کی لڑکی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو۔ دوسری بات، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بہت ذہین تھی، بہت سمجھدار تھی بچپن سے ہی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنے قریب تھے یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لانے والوں میں سے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو صدیق بھی کہا گیا اس لیے کہ آنکھ بند کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے۔ معراج کے معاملے میں یہی تو ہوا تھا، جب ابو جہل نے کہا کہ ارے بھائی ایسا ہو سکتا ہے اتنی جلدی کوئی بیت المقدس چلا جائے، وہاں آسمان چلا جائے، فلانے کر لیں، کہ نہیں ہو سکتا۔ تب اس نے کہا کہ تمہارے دوست تمہارے ساتھی محمد ایسا کہہ رہے ہیں، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، فوراً کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو اس کے سچ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں، کیونکہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے اوپر جو انعامات کی بارش ہوئی ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کے بہت گہرے تعلقات تھے، آنا جانا تھا، تو آپ نے عائشہ کو بچپن سے ہی ذہین دیکھا، اور گھریلو زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے رسول تھے، آپ کی زندگی کی ایک ایک چیز امت کے لیے نمونہ تھی۔ باہر کی دنیا میں صحابہ آپ کو دیکھتے تھے، لیکن گھر کے اندر آپ کے وقت کیسے گزرتے تھے اور مسائل عورتوں کے خاص طور پر وہ کیا ہوا کرتے ہیں اسلام میں، ان سب چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے ایک ذہین خاتون کا گھر میں ہونا بے حد ضروری تھا۔ اس مقصد کے تحت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے شادی کی، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اتنی ذہین اور فطین کہ دین کے مسائل کو اتنی باریکی سے سمجھتے تھے اور محفوظ رکھتے تھے کہ بڑے بڑے صحابہ مرجع کی حیثیت دیتے تھے اور ان سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے تھے، اور سب سے زیادہ خواتین جنہوں نے حدیث روایت کی ہیں ان میں سب سے زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حدیث بیان کی، 2210 روایتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی۔ تو ایک مقصد یہ تھا کہ ایک ذہین و فطین خاتون گھر میں رہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو اچھی طرح محفوظ کر لے اور آنے والی نسل تک اس کو پہنچا دے، اور وہ بخوبی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کو انجام دیا۔ اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ امت کے سب سے افضل انسان ہیں، اور اسلام کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑی خدمت کی ہے، ان کی بڑی قربانیاں ہیں، وہ کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی آپ کی قربانی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کے ساتھ رشتہ جوڑے، ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حفصہ بھی آپ کی بیوی ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے رشتہ بھی بنانا ایک مقصد، ایک حکمت کہ ان سے ایک رشتہ بنے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اسی مناسبت سے شادی کی، اور
اب کم عمری کی بات، تو یہ چیز فطری ہے، ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی الگ کام کر لیا تھا، بلکہ عرب میں یہ چیز پائی جاتی تھی، کم عمری میں شادی۔ یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملہ نہیں تھا، ورنہ آپ ذرا سوچئے کہ کفار و مشرکین جو آپ کی دشمنی میں نہ جانے کیا کیا کر چکی یہ قوم، آپ کو شاعر کہا، آپ کو مجنوں کہا، ہاں آپ کو مسحور کہا کہ اس کے اوپر جادو ہو گیا، یا آپ کو ساحر جادوگر کہا، وغیرہ وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی بہت بڑی غلطی ہوتی تو وہ چھوڑ دیتے، لیکن پوری تاریخ پڑھ لیجئے آپ، کیا کفار اور مشرکین کی طرف سے کبھی اعتراض ہوا کہ عائشہ کے ساتھ اتنی چھوٹی لڑکی سے شادی کر لی؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ نیچرل تھا، یہ فطری تھا۔ عرب کے یہاں کوئی ایسی نئی بات نہیں تھی کہ لوگوں کو لگتا ارے یار یہ کیا کر دیا، عرب میں یہ عام تھی یہ بات۔ اور خود آپ تاریخ کے حوالے سے اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنی بیٹی ہندا کی شادی 9 سال کی عمر میں کی۔ اسی طریقے سے اور بھی دیگر دلائل موجود ہیں، مثال کے طور پر عبداللہ بن عمرو بن عاص، عمرو بن عاص انہوں نے 11 سال کی عمر میں شادی کی تھی، ان کی ماں 11 سال کی تھی۔ اور دارقطنی، امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ عباد بن عباد انہوں نے کہا کہ ایک عورت نے 9 سال کی عمر میں شادی کی، اور پھر 10ویں سال میں ان کی بچی پیدا ہوئی، اور اس کی بیٹی پھر 9 سال میں اس نے شادی کی اور اس کی بھی بچی ہوئی 9 سال کی عمر میں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے دلیل میں ایک واقعہ پیش کیا ہے، تعجب کرتے ہوئے کہ میں نے یہ واقعہ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ 18 سال یا 19 سال کا تذکرہ ہے کہ کسی کو میں نے نانی بنتے ہوئے دیکھا ہے، نانی بنتے ہوئے، ماں کی شادی 9 سال کی عمر میں ہوئی، 10ویں سال میں بچی پیدا ہوئی، پھر اس بچی کی شادی 9 سال میں ہوئی، اور اس کے یہاں پھر 10ویں سال میں بچی پیدا ہوئی۔ تو اس طریقے سے یہ چیز، اچھا یہ تو پرانی باتیں ہو گئیں، آپ ادھر اب ماضی قریب میں آ جائیں گے تو بھی آپ کو پتا چلے گا کہ بہت ساری جگہوں میں دنیا میں لوگوں نے کم عمر میں شادی کی اور بچے پیدا ہوئے۔ پاکستان کے کئی اخبار کے حوالے موجود ہیں کہ پاکستان میں بھی 8 سال میں بچے کی پیدائش ہوئی، 9 سال میں بچے کی پیدائش ہوئی۔ تو یہ ایک نیچرل ہے۔ آپ ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے کہ کوئی اگر 9 سال کی عمر میں پوری طرح صحت یاب فٹ ہے اور اس کو حیض آنا شروع ہو جائے تو کیا یہ کوئی عیب کی بات ہے؟ کہ نہیں، یہ فطری ہے۔ اور حیض کا آنا یہ اشارہ ہے بلوغت کے لیے، اور بالغ ہونے کے بعد بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے۔ اور مذہب اسلام میں بالغ ہونے سے پہلے شادی کرنے کا حکم یا اس کی اجازت موجود ہے۔ ہاں، رخصتی بلوغت کے بعد ہوگی، ہم بیشتر انسان بالغ ہونے کے بعد ہی ہوگا، لیکن شادی اس سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ واللہ یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشہر واللہ لم یحضن۔ عورت کی عدت بیان کرتے ہوئے اسلام نے کیا کہا کہ جن عورتوں کا حیض آنا بند ہو جائے اس کی عدت کتنی ہوگی اگر شوہر طلاق دے دے؟ کہا 3 مہینہ۔ اور وہ عورتیں جن کو حیض آنا ابھی شروع ہی نہیں ہوا ہے ان کی بھی عدت 3 مہینہ ہے۔ یعنی بالغ ہونے سے پہلے نکاح غیر اسلامی بالکل نہیں ہے، اسلام فطری مذہب ہے۔ اور اس سلسلے میں بہت سارے واقعات، وقت ختم ہو چکا ہے، بہت سارے واقعات آپ کے سامنے رکھے جا سکتے ہیں تاریخ کے حوالے سے کہ لوگوں نے شادیاں کی۔ اب آج 21 سال میں بالغ ہونے کی عمر لوگوں نے بنا کر کے پیش کر دیا زبردستی، 18 سال اور 21 سال، ورنہ خود ان ترقی یافتہ ممالک کا آپ حال دیکھ لیجئے، ان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے کہ 100 سال پہلے 200 سال پہلے کتنی عمر میں شادیاں ہوتی تھیں اور قانونی طور پر کتنی عمر کی شادیاں جائز مانی جاتی تھیں، تو پتہ چلے گا کہ 10 سال میں، 12 سال میں، 14 سال میں تمام جگہ قانون پاس تھے، اور دھیرے دھیرے اس کو خسکا رہے ہیں۔ ابھی سال 1.5 سال کی بات ہے، انڈیا میں بھی، ہمارے ملک میں بھی 18 سال سے 21 سال کر دیا گیا ہے۔ اور آج بھی پوری دنیا میں بلوغت کی عمر یکساں نہیں ہے،
कि हर जगह में बुलूगत की उम्र 21 साल हो। और रह गई बात जिनसी ताल्लुकात कायम करने की, तो शादी तो छोड़ दो, नाजायज तरीके से जिनसी ताल्लुकात कितनी उम्र में लोग कायम कर रहे हैं। ये क्या ढकी छुपी बात है? आज तो पूरी दुनिया, आधी दुनिया तो नंगी है। आज के लोग क्या बात करेंगे पाकबाज लोगों के सिलसिले में? तो ये ढकोसलेबाजी है और कुछ नहीं। इसमें कोई जान नहीं है, कोई दमखम नहीं है। ये मुकम्मल नेचुरल और फितरी है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी 6 साल की उम्र में हुई और 9 साल की उम्र में रुखसती हुई। एक बात, आखिरी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजुबिल्लाह अगर कुछ गलत करते तो भी 6 साल की उम्र में शादी करने के बाद रुके रहते 9 साल तक। 9 साल तक क्यों रुके रहे? इसलिए रुके रहे ताकि हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा इस लायक बने, जब माँ बाप की तरफ से पता चला भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा से तो पूछ नहीं सकते डायरेक्ट जाकर के, घर में माँ बाप के पास है वो, तो जब माँ बाप को पता चला और महसूस हुआ कि मेरी बेटी रुखसती के लायक है, तब उन्होंने रुखसत किया। और तब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके रहे शादी के बाद भी। तो ये बेजा एतराज। लिहाजा हम मुसलमान एक तो हकीकत को जानें और उसको दिल से तस्लीम करें, और कभी भी किसी के फैलाए हुए जाल में ना फंसें, और हम झूठ का रास्ता कभी इख्तियार भी ना करें कि हम बचाव के लिए, दिफा के लिए चीज को तोड़ मरोड़ के पेश करें। ये इस्लाम में है ही नहीं। जो चीज जैसी है वैसी ही होनी है, उसको वैसी ही पेश करना है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ ये सही है, किसी भी एतबार से इसमें कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। और जो लोग एतराज करते हैं उनके पास इस्लाम को झुठलाने के लिए या इस्लाम को बातिल साबित करने के लिए कुछ बचा नहीं है, इसलिए ये ओछी हरकतें करते हैं। वो अगर उनमें इतनी ताकत हिम्मत है और उनमें उनके पास दलील है, तो दलील की रोशनी में इस्लाम के बातिल होने की बात करे। वो ये ओछी हरकत है। इसका मतलब ये है कि कोई बड़ी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कोई बड़ी बुराई भी वो पेश नहीं कर सकते। ये सब बातें इसी वजह से मजबूर होकर के वो घसीट करके ले आते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुश्मनान इस्लाम को सही तरीके से जवाब देने की हमें हिम्मत और हौसला अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के ऊपर जो भी तोहमत लगाई जाती है या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, उससे दुश्मनों को अल्लाह रुसवा करे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को अल्लाह ने बुलंद किया है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बरात का ऐलान 7वें आसमान से अल्लाह ने किया है, इसलिए हमें उसकी फिक्र करने की इंशाअल्लाह ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारा अकीदा गंदा ना हो, हमारे जहन में कोई तशवीश पैदा ना हो, हमारी सोच में कोई कमज़ोरी ना हो, हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिल और हमारे ईमान को मजबूत करे। Mm-hmm.